صدق الله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی ریاضت میں اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں روحانی اور نورانی لذتیں ہوتی ہیں۔ عبادت میں ایک لذت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر نیاز جھکانے میں ایک خاص قسم کا سرور اور خاص قسم کا کیف اور ایک لذت ایمانی انسان کو نصیب ہوتا رہتا ہے۔ لیکن بسا اوقات ہم عبادت بھی کرتے ہیں، احکام پر عمل بھی کرتے ہیں، شریعت اسلامیہ کہ جو احکام ہیں ان کو اپنانے کی ہم کوشش کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود احکام پر عمل کرنے کی جو لذت اور روحانیت ہے اس سے ہم محروم رہتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ نماز وقت پر پڑھی جا رہی ہے، لیکن برائیوں سے بچنا ممکن نہیں ہو رہا۔ انسان نماز پڑھ رہا ہے لیکن جھوٹ سے نہیں بچ پا رہا۔ انسان نماز کو پڑھ رہا ہے لیکن غیبت سے نہیں بچ پا رہا۔ انسان نماز کو پڑھ رہا ہے بندہ مومن، لیکن وہ چوری اور زنا اور فحش کاموں سے نہیں بچ پا رہا۔ تو اس کی وجہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک جو تم نماز ادا کرتے ہو یہ نماز تمہیں فحاشی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔ اللہ کا قرآن، اس کے بارے میں تو ذرا برابر بھی شک نہیں کیا جا سکتا اس کی صداقت میں۔ اللہ کا فرمان تو سچا ہے کہ بے شک نماز برائیوں سے روکتی ہے، نماز انسان کو فحش کاموں سے روکتی ہے۔ لیکن بعض ایسے نمازی بھی ہیں اور عبادت گزار بھی ہیں کہ جو عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ان کو نہ تو فحش سے رکنا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی برائی سے رکنا نصیب ہوتا ہے۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبادت کی لذت کو پانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کی حلاوت کو حاصل کرنے کے لیے شرط ہے کہ وہ عبادت گزار جو اللہ کی عبادت کر رہا ہے اس کا پیٹ لقمہ حرام سے پاک ہو۔ جب پیٹ کے اندر لقمہ حرام کا چلا جائے ایک لقمہ بھی، تو وہ بندہ بظاہر تو عبادت کرتا ہے لیکن اسے لذت عبادت میسر نہیں آ سکتی۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدے تو کرتا ہے لیکن اسے سجدوں کی لذت نصیب نہیں ہو سکتی۔
اس لیے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے بارہا بار کئی مقامات پر اللہ تعالی نے سود کی حرمت کا اعلان کیا، اور اللہ تعالی نے بے خرید و فروخت کا ذکر کر کے فرمایا اس میں تمہارے لیے برکت ہے اور سود میں تمہارے لیے ہرگز برکت نہیں ہے۔ سود کھانے والے انسان کے عمل کے اندر بھی برکت نہیں آ سکتی اور اس کے رزق روزی میں بھی برکت پیدا نہیں ہو سکتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اس اللہ نے تمہارے لیے بیع کو، خرید و فروخت کو، تجارت کو تمہارے لیے حلال کیا ہے اور سود کو اس نے تمہارے لیے حرام کیا ہے۔ دوسرے مقام پر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خطاب ایمان والوں سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں۔ ان کو کیا لگے تجارت کی پاکیزگی اور تجارت کے حلال اور حرام ہونے کا، جن کے نزدیک جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے نجس العین قرار دیا ہو، جس کے بال سے لے کر ہڈی تک، جس کے گوشت اور جس کے خون کے ایک قطرے سے بھی نفع نہیں اٹھایا جا سکتا، جو قوم اس خنزیر کو کھانے والی ہو، اس قوم کو کیا لگے قرآن کے احکام سے، اس قوم کو کیا لگے شریعت اسلامیہ کے احکام سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام عطا کرنے سے پہلے خطاب جو ہے وہ خاص ایمان والوں سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ تو جو صفت ایمان سے متصف نہیں ہے وہ جو چاہے کریں، ان کے اندر نہ حیا ہے نہ شرم ہے، وہ مادر پدر آزاد ہے۔ جیسے ہی وہ جو لقمے وہ کھاتے ہیں، جو وہ اپنی غذا استعمال کرتے ہیں، ویسے ہی ان کے اوپر اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں۔ جن چیزوں کی وہ غذا کھاتے ہیں انہی کی طبیعتیں ان کے اوپر حاوی ہوتی ہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ وہ مادر پدر آزاد ہے۔ حیا کی صفت اللہ تعالیٰ نے مومن کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ شرم اور حیا، استحیاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے اندر رکھی ہوتی ہے۔ کافر تو ان ساری چیزوں سے عاری ہوتا ہے۔ تو یہ خطاب اللہ تعالیٰ نے پھر اہل ایمان سے فرمایا کہ اے اہل ایمان اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور اس سے پہلے تم نے جہالت کے اندر جو سود کے کاروبار کر لیے سو کر لیے، اب جو بچا کچا ہے اس کو چھوڑ دو۔ وذروا، چھوڑ دو تم ما بقی من الربا، جو سود سے بچ چکا ہے اس کو چھوڑ دو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور سنو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صریح اعلان جنگ کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں روک رہا ہے اور تم نہیں رک رہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ یا تمہیں رب تعالیٰ کے فرمان پر یقین نہیں، اللہ کے قرآن پر یقین نہیں، اور اللہ کے حکم پر یقین نہیں ہے کہ وہ اللہ تمہیں فرماتا ہے تم سود سے بچو اور اپنی تجارت کو پاک کرو تو وہ مالک تمہیں برکت دے دے گا۔ اگر تمہیں ان باتوں پر یقین نہیں ہے اور ان اعمال سے تم نہیں رک سکتے تو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، نہیں رک سکتے آپ۔ اگر آیت پاک کو سامنے رکھ کر کے دیکھا جائے تو موجودہ معاشرے کے اندر صرف اعلان جنگ ہی باقی رہ گیا، باقی تو کچھ بھی نہیں بچا۔ عالمی سطح سے لے کر نیچے طبقے تک جو ہے وہ سود کو بالکل عام کیا جا رہا ہے۔ بینکاری کے نظام کے اندر مکمل طور پر سود ہے، اور کاروباری معاملات میں جو ہے وہ 50% ایسے کاروبار ہیں جن کے اندر سود ہے، اور لوگ آنکھیں بند کر کے ان کو لے رہے ہیں۔ کسی نے
جو ہے وہ سرکے کی بوتل کا نام جو ہے وہ شراب کی بوتل پر سرکے کا لیبل لگایا ہوا ہے، اور کوئی کسی طریقے کے ساتھ جو ہے وہ سود کھا رہا ہے اور سود کھلا رہا ہے، ایک سلسلہ کار جو ہے وہ چل رہا ہے۔ کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میں دنیا کی اس عارضی زندگی کے اندر اپنے پیٹ کی آگ کو تو بجھا لوں گا، لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جواب کیا دے گا؟ وہ رب فرماتا ہے کہ تم بچو اس سے، اور اگر نہیں بچ سکتے تو پھر کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو۔ اب کون سی کسر باقی رہ گئی ہے اعلان جنگ کرنے میں، جبکہ پتہ ہے نصوص قطعیہ سے حرام ہے ربا، سود حرام ہے، اور جانتے ہوئے پہچانتے ہوئے سمجھتے ہوئے فہم ادراک سوچ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی سود سے نہ بچنا۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ پھر اگر تم ایسا نہیں کر سکتے ہو تو پھر اللہ رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، کہہ دو کہ ہم اللہ کے فرمان پر عمل نہیں کر سکتے، تو سیدھی جنگ ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دنیا کی زندگی کے اندر سود کے نظام کو اللہ مٹانا چاہتا ہے، سود کو اللہ تعالیٰ ختم فرمانا چاہتا ہے۔ ویربی الصدقات، اور جو تم اپنے مالوں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہو وہ تمہارے مالوں کو بڑھانا چاہتا ہے۔ صدقات سے تمہارے مال بڑھیں گے اور سود سے تمہارے مال بڑھیں گے نہیں، بلکہ اور غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اور رب تعالیٰ کی ناراضگی اور اللہ رب ذوالجلال کے غضب کا تم علیحدہ جو ہے وہ اس کی سزا پاؤ گے۔ لیکن اگر تم برکت چاہتے ہو اپنی تجارت کے اندر اور اپنے مال کے اندر، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے مال سے اس کی راہ میں خرچ کرو اور سود سے بچنے کی کوشش کرو۔ ہر ایک تاجر کو، تجارت کرنے والے کو، کاروباری کو، سرمایہ دار کو صرف یہ خوف لگا رہتا ہے کہ اگر میرے کروڑوں ہیں تو کروڑوں کے اندر اگر میں اس کا زکوٰۃ نکالوں گا اور اگر میں حق حلال کی طرف آ جاؤں گا تو یہ کروڑوں کا میرا بزنس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جب میں صحیح اصول کے مطابق اور قرآن اور احادیث کے اصول کے مطابق اگر میں تجارت کروں گا تو سارا سلسلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ فقر کا خوف اور یہ تجارت کے نقصان کا خوف، یہ کون اس کے دل کے اندر ڈال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں ہر وقت فقر کی دعوت دیتا رہتا ہے، فقر کا خوف دلاتا رہتا ہے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اور یہ تمہیں ہر وقت برائی کا حکم دیتا رہتا ہے۔ نانا شریعت کے اصول کے مطابق نہیں چلنا، اگر ان اصولوں پر آ گیا تو تیرا تو بچنا ہی کچھ نہیں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، ایک وعدہ رب کرتا ہے اور ایک وعدہ شیطان کر رہا ہے۔ کیسا بد نصیب انسان ہے کہ جو شیطان کے وعدے کو تو لے رہا ہے، رب کے وعدے کو ٹھکرا رہا ہے۔ کہتا ہے مجھے شیطان کا جو خوف ہے اس پر یقین ہے کہ واقعی خوف ہے، تجارت ضائع ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ تم خرچ کرو اور پاکیزگی کی طرف آ جاؤ، اپنے مال کو ستھرا اور صاف کر دو اور شریعت کے اصولوں کے مطابق کر دو، میں تمہارے مال کو بڑھا دوں گا۔ تجارت کے اندر اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے، خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہوئی ہے۔ کوئی ایک 100 روپے کی چیز لے کر بیٹھ جائے اور اسے اصول قرآن کے مطابق خرید و فروخت کرے، شام کے وقت وہ بھی اٹھے گا تو اس کا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے احکام دیے تھے ان احکام کے مطابق میں نے خرید و فروخت کی، تو اللہ رب الجلال اس کے دل کو بھی مطمئن کر دیتا ہے اور اس کے رزق میں برکت بھی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایک وہ ہے کہ جو بالکل قرآن اور حدیث کے سارے احکام کو ایک طرف چھوڑ کر صرف دوڑ کے اندر لگا ہوا ہے کہ میں آگے نکل جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من یوم الا وفیہ ملک ینادی اللہم اعطی
منفقا خلقا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کیا ہوا ہے جو کہ ہر روز اس بندے کے حق میں دعا مانگتا ہے جو اپنی تجارت سے اپنے مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. تو وہ ینادی، وہ فرشتہ ندا دے رہا ہوتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہم آتی منفقا، یا اللہ آج جس نے اپنے مال سے خرچ کیا ہے نا، تو جتنا مال اس نے خرچ کیا ہے اللہ اس کی جگہ پر اس کو دگنا اور عطا فرما دے. رب ذوالجلال نے اس بندے کے لیے جو حق حلال کماتا ہے اور پھر اس سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اس کی تائید کے لیے اور اس کی برکت کے لیے تو رب تعالیٰ نے اپنے ملائکہ خود مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کے لیے دعائیں برکت کرتے رہتے ہیں. تو دعائیں برکت اس کے لیے ہے کہ جو رسول کریم علیہ السلام کی شریعت کے احکام پر عمل کرتے ہوئے حق حلال کی تجارت کرے اور اپنے مال کو سود اور ربا سے جو ہے وہ پاک رکھے. جو ایسا کرتے ہیں ان لوگوں کی کیفیت کیا ہوگی، انجام کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. فرمایا قیامت والے دن جب یہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے نا، یہ سود خور اور حرام خور جو اپنی تجارت کو ربا سے پاک نہیں کرتے، فرمایا جب یہ اللہ کے سامنے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو کوئی دائیں گر رہا ہوگا، کوئی بائیں گر رہا ہوگا، کوئی پیچھے کی طرف گر رہا ہوگا، کوئی آگے منہ کے بل گر رہا ہوگا. لا یقومون، یہ اپنی حیثیت پر کھڑے نہیں ہو سکیں گے. الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، یہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ جیسے کسی کو شیطان نے چھو کر اس کو مخبوط الحواس بنا دیا ہو، اس کے حواس قائم نہ ہو، ایسا گرتا پڑتا کبھی منہ کے بل کبھی پیچھے کی طرف گرتا. فرمایا کہ سود خوروں کا انجام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ ہوگا کہ یہ رب کی بارگاہ میں کھڑے نہیں ہو سکیں گے، پہچان ہی یہی ہوگی. اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اور ایک مقام پر فرمایا جو سود کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں روزی نہیں، رزق نہیں بھرتے، وہ تو جہنم کی آگ بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں کے اندر. نبی کریم علیہ السلام کی شریعت اسلامیہ میں اس کو ترک کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے، ثواب بھی عطا فرماتا ہے، برکت بھی عطا فرماتا ہے. یہ صرف قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں سود کی مذمت عرض کر رہا ہوں. رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، عروج چاہتے ہو، تو فرمایا پھر کبھی بھی سود کو نہ کھانا اور اسے اپنے کاروبار کے اندر شامل نہ ہونے دینا. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو کامیابی کا معیار رب ذوالجلال نے یہ رکھا ہے لعلکم تفلحون، اس سے بچو، رب تعالیٰ تمہیں فلاح اور کامیابی عطا فرما دے گا. ہم کہتے ہیں نہیں، اس کو جتنا دگنا چگنا کر کے اس کو پیٹ میں ڈالا جائے اور استعمال کیا جائے اتنا زیادہ مال بڑھتا جائے گا. رب فرماتا ہے نہیں پڑے گا، ایک نہ ایک دن سارا کا سارا غارت ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، اور رہے گا وہی کہ جو اس سے بچے گا اور اللہ رب الجلال اسے برکت در برکت عطا فرماتا جائے گا. ہم یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کر کے، جیسے میں نے شروع میں تمہیداً یہ کلمات کہے کہ ہم عبادت بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں اگر توفیق ملے تو سارا حج کرتے ہیں، لیکن لذت ایمان سے پھر بھی محروم ہے، حلاوت عبادت سے پھر بھی محروم ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدوں کی لذت سے پھر بھی محروم ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اکل حلال کا اہتمام نہیں کر رہے، اپنی روزی کو، اپنے رزق کو پاک اور شفاف نہیں کر پا رہے. اور پھر وہی رزق اور وہی روزی ہم جب اپنی اولاد کو کھلائیں گے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس
پودے کی پرورش میں، اس کی نشو و نما میں، اس کی جڑوں کے اندر اس کی جو ہے وہ اس کے مزاج کے مطابق اسے پانی نہ دیا جائے اور وہاں تضامیت والا پانی ڈال دیا جائے تو وہ کبھی اس کی نشو و نما ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ ہم توقع یہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اولاد کسی اللہ کے ولی سے کم نہ ہو، تہجد گزار بھی ہو جائیں، نمازی بھی بن جائیں، فرما بردار بھی ہو جائیں، لیکن کبھی یہ اہتمام کیا اور یہ سوچا کہ ان کو جو ہم رزق کھلا رہے ہیں یہ پاک ہے یا نہیں ہے، طیب ہے یا نہیں ہے، جو ہم کاروبار کر رہے ہیں وہ کاروبار پاک ہے یا نہیں ہے۔ انسانی چیزوں سے توجہ ہٹا کر ہم جو ہے وہ پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس درخت کے ساتھ پھل کب لگے گا اور میٹھا ہوگا اور ہم کھائیں گے، یہ نہیں دیکھا کہ اس کی نشو و نما کے اندر ہم نے کیا کیا ہے۔ جس اولاد کے پیٹ کے اندر حرام کا مال چلا گیا، سود کا مال چلا گیا، اس اولاد سے والدین اطاعت اور فرما برداری کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اگر والدین اپنی اولاد سے فرما برداری کی امید رکھیں تو پھر سب سے پہلا یہ کام کریں کہ ان کی پرورش کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا ان کے منہ میں نہ جانے دیں۔ پھر دیکھیں کہ وہی بزرگان دین جن کے نام ہم صدیوں سے لیتے آ رہے ہیں، حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت غوث العظم محبوب عثمانی جن کے نام ہم لیتے صدیاں گزر گئی ہیں، ان کے نام لیتے ہوئے آج ان کا کوئی جانشین پیدا نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ مائیں بھی پاک تھی، ان کی نسلیں بھی پاک تھی۔ محبوب سبحانی کہ والد گرامی ایک سیب معاف کروانے کے لیے 12 سال ایک شخص کی جا کر خدمت کرتے ہیں اور اس کی نوکری کرتے ہیں کہ بھولے سے نہر سے بہتا ہوا ایک سیب اٹھا کر کھا لیا تو میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں۔ پھر وہاں پیدا ہونے والے حضور محبوب سبحانی جیسے لوگ ہوتے ہیں، ہم توقع تو یہ رکھ رہے ہوتے ہیں کہ اولاد جو ہے وہ کوئی کم نہ ہو، جنید بغدادی کی صفتیں موجود ہوں، بایزید بستامی سے کم نہ ہو، اور اہتمام یہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو سارا سود کھلایا ہوتا ہے، تو پھر پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو سود سے بچو، اللہ سے ڈرو اور سود سے بچو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو کھلم کھلا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ پھر اعلان جنگ کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل حلال کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حرام سے اللہ تعالی ہمیشہ محفوظ